محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے انبیاء کرام میں سے ایک عظیم پیغمبر تھے، جنہیں بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کا نسب حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ملتا ہے۔ آپ کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور آپ کی قوم کا نام قوم بل بکتا، جو موجودہ لبنان کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ قوم ایک بڑے بت بال کی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا اور شرک، نافرمانی، بددیانتی اور گناہوں میں ڈوب چکے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی حالت دیکھی تو اللہ کا حکم پا کر ان کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، یا تم اللہ کو چھوڑ کر بال کی عبادت کرتے ہو، یا تمہیں ہوش نہیں آتی؟ اللہ ہی تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، رزق کیا، زندہ رکھا، اور جو تم پر ہر لمحے مہربان ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام انہیں توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم کے سردار مالدار اور گمراہ لوگ کہتے، ہمارا باپ دادا بھی بال کی پوجا کرتے تھے، ہم اسے کیوں چھوڑے؟ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، انہیں دیوانہ، جادوگر اور دشمن قوم کہتے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب مسلسل دعوت دی اور قوم نے قبول نہ کیا بلکہ گستاخی میں اضافہ کیا، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، یہ قوم تیرے حکم کی نافرمانی پر دھلی ہوئی ہے، انہیں ہوش میں لانے کے لیے کوئی نشانی نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس قوم پر 33 سال تک بارش بند کر دی۔ یہ قحط اتنا شدید تھا کہ دریا اور چشمے خشک ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، درخت سوکھ گئے، جانور مرنے لگے، بچے بھوکے مرنے لگے، بھوک اور پیاس سے لوگ تڑپنے لگے۔ لیکن اس کے باوجود قوم کی اکثریت بال کی عبادت میں لگی رہی۔ جب قحط اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو قوم کے کچھ سردار حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو دعا کرو کہ بارش ہو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بال کو چھوڑ کر تمہارے رب پر ایمان لائیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نرم دل اور مہربان تھے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان پر بارش نازل فرمائی۔ زمین ہری ہو گئی، جانور لوٹ آئے اور لوگ آسودہ ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی راحت ملی، لوگ دوبارہ بال کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ان کی بدترین نافرمانی اور منافقت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ اب یہ قوم ہدایت کے مستحق نہیں رہی۔ پھر ایسا عذاب نازل ہوا، زوردار زلزلہ آیا، آسمان سے بجلیاں گری، طوفان اور تیز ہواؤں نے شہر کو اجاڑ دیا۔ بال کا مندر جس پر وہ فخر کرتے تھے ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ محل، بازار، عبادت گائے سب مٹی میں مل گئے۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ آپ نہایت صبر، متقی اور سچے نبی تھے۔ قرآن نے آپ کو محسنین، نیک لوگوں میں شمار کیا۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 3 جگہ آیا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی لمبی عمر عطا ہوئی ہے اور وہ اب بھی زندہ ہے۔ بعض اقوال میں کہا گیا کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ اللہ کی رحمت کے بعد نافرمانی بدترین جرم ہے۔ نبیوں کا کام سچ بولنا اور صبر کرنا ہے، چاہے دنیا مخالفت کرے۔ اللہ عادل ہے، جب حد پار ہوتی ہے تو اس کا غضب لازمی آتا ہے۔ ایمان دل سے ہوتا ہے، زبان سے کیے وعدے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ امید کرتا ہوں
کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سوابی ورڈ کو سبسکرائب کیجیے گا۔